there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے جس وقت انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے امکثوا تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا مجھے دور وہ آگ کا شعلہ محسوس ہوا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس امید ہے کہ میں وہاں سے کچھ شعلے آگ کے وہ لے آتا ہوں تمہارے پاس، او اجد علی النار ہدی، یا میں اس آگ کی وجہ سے کچھ رستہ وہ معلوم کر لوں گا۔ فلما اتاها نودی، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، نودیا آواز دی گئی، یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک حقیقتاً میں تیرا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیں، انک بالوادی المقدس، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، طویٰ جس کا نام طویٰ ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، پس کان لگا کے سن، لِمَا یوحیٰ، وہ باتیں جو تیری طرف وحی کی جائیں گی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی، انا میں، اللہ اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی بھی الہ نہیں سوائے میرے، فاعبدنی، پس تو میری ہی بندگی کر، میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد دہانی کے لیے نماز کا قیام کر، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آئی ہی چاہتی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے مخفی اور پوشیدہ رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ جزا دی جائے ہر اس نفس کو جس نے اس کے لیے دوڑ دھوپ کی، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اس بات پہ یقین اور ایمان رکھنے سے وہ شخص تجھے روک نہ دے جو خود اس پہ ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردی، ورنہ تو آپ نقصان میں چلے جائیں گے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصای، کہا کہ یہ عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کو زمین میں گاڑ کے اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرے اور بھی کئی کام آتا ہے، قال القیہا یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پھینک، فالقاہا، انہوں نے پھینکا، فاذا ہی حیہ، تو وہ اچانک ایک سانپ بن گیا، تسعی،
تیز دوڑنے والا. قال خذها ولا تخف، فرمایا کہ آپ اسے پکڑ لیں، ڈرے نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم فوراً ہی اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جائیں، دبائیں. تخرج بیضاء، وہاں سے پھر باہر نکالیں تو یہ روشن چمکتا ہوا باہر نکلے گا. من غیر سوء، بغیر کسی نقصان کے. آیتاً اخرى، یہ ایک دوسری بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی جو ایمان والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو اصلاح کی ہے اور ساتھ یہ بتلایا ہے کہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو اگر کوئی نہیں آتا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس لیے نہیں ہے کہ تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ. بس انہیں دعوت دی ہے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بار بار دعوتیں دی ہیں. اب وہ قبول نہیں کرتے تو دعوت تو جاری رہے گی، لیکن ٹینشن نہیں لی جائے گی کہ یہ دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، اسلام کی طرف نہیں آ رہا ہے. تو ٹینشن آپ نے جتنی لے لی ہے بس بہت ہے. اس کے بعد پھر توحید الوہیت، اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ مالک ہے، خالق ہے. جو بھی زمینوں میں، زمینوں کے پیچھے اور آگے اور آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، وہ سب کا سب اللہ کا ہے. تو یہ بات چلتے چلتے فوراً اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اہل کتاب، اسی طرح کچھ بعض قریش کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، یعنی اعتراف کرتے تھے اس حقیقت کا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور اس نامی نبی ہوئے ہیں. اہل کتاب بھی اعتراف کرتے تھے، اور اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ہے کہ غار میں جا کے بیٹھا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. کوئی فرشتے آتے غول کے غول، اللہ خود آتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو فرشتوں کے جھنڈ اور طوطیاں واجے بھیج کے اور بہت بڑا لاؤ لشکر آسمان کا اکٹھا کر کے نبوت نہیں دیتے. بعض دفعہ ایک شخص ایسے جا رہا ہوتا ہے تو وہ آگ لینے جاتا ہے تو اس کو نبوت دے دیتے ہیں. تو وہ بھی تو اکیلے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی، تو ان اکیلوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ آگ لینے کے لیے گئے. پیچھے اہلیہ بھی پیچھے بیٹھی، اہلیہ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا، وحی بھی دے دی، اور احکام بھی دے دیے، چن بھی لیا، اور معجزے بھی وہیں سارا کچھ عطا کر دیا. سانپ بن گیا. یہ کوئی تھوڑی دیر تو نہیں نہ لگی. وہاں اللہ تعالیٰ نے بلا کر، اب کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ تو وہاں جو آسے پاسے لوگ بیٹھے ہیں ارد گرد، سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں سنا ہے، وہ موسیٰ نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے. اچھا بھی وہ نبی کیسے بنے تھے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، انہوں نے بھی آگ دیکھی تو لینے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. وہاں کوئی فرشتوں کے لشکر نہیں آئے تھے آسمان کے اوپر سے چارٹ لے کر کے کہ تم کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آسمان کے اوپر سے پوڑی نکلے نیچے، تم اس سیڑھی پہ چڑھو، پھر وہاں سے تم کتاب وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم تو تب بھی تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. ہاں وہاں تو آسمان کے اوپر کھڑا ہو کے ہمیں وہ کتاب دکھائے اور کھول کر کے دکھائے. اللہ نے فرمایا ہے، جو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں ان کے اندر، کہ نبی جو یہ نشانیاں مانگتے جائیں تو دیتا چلا جائے. یہ خناس پھر بھی نہیں مانیں گے. اللہ کو تو معلوم ہے انہوں نے نہیں ماننا، ایمان نہیں لانا انہوں نے. تو اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو انہیں تو خود پتہ کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے نبی بنے تھے. تو انہیں اللہ نے کیا احکام دیے تھے، اور اللہ نے یہاں وہی 2 احکام ذکر کیے ہیں. نمبر 1 توحید الوہیت، اور نمبر 2 آخرت، قیامت کی تیاری. ہر نبی کو دوسرا عقیدہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری. یہ تو متفقہ عقیدہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ مسلمات کی طرف تو آئیں نا، جو چیزیں میں لے کے آیا ہوں اور اسی طرح کی چیزیں موسیٰ لے کے آئیں ان پہ تو ایمان رکھو. بے ایمانی تم کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھی. اللہ تعالیٰ نے جانور منع کیے ہیں مردہ، تو وہ اس کی چربی نکال کے بیچ دیتے ہو، طویلیں کرتے ہو. مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے روکی تھی، اس میں تم طویلیں کرتے رہے.
نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت ہو، ربوبیت ہو، اسماء و صفات ہو، شرک سے روکا ہے. عزیر علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو. خرافات تمہارے اندر دھار آئی ہیں، خرابیاں تمہارے اندر دھار آئی ہیں. ایام کو تم تبدیل کرتے ہو. سود تم پورے کے پورے مدینے کو جکڑا ہوا اور لے کر کے کھاتے ہو، اور معیشت کے جال پھیلائے ہوئے ہیں. تو ان مسلمات کی طرف تو آؤ نا، جو مسلمات انبیاء کے درمیان متفق ہیں، جو سر نبی کی دعوت رہی ہے. عقیدہ توحید اننی انا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں، نبی پہ اتر رہا ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جب جاتے جاتے نبی بنایا تو پہلی وہی یہ تھی. تو یہ اپنے معبد خانوں میں جوتا لے کے اس لیے نہیں جاتے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ مقدس وادی کے اندر گئے تو ہم وہاں جوتا لے کے نہیں جائیں گے. تو ہمارے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی مسجد ہونے کی بنیاد پہ اجازت دے دی کہ جوتا اگر پاک صاف ہو تو کچی مسجد جو ہے اس میں جوتا لے کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے، جوتی کے بارے کنفرم پتہ ہو یہ پاک ہے اور مسجد کچی ہو، ساتھ دونوں چیزیں یہ ہیں. ایک پوائنٹ نہیں دیکھنا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اچھا کپڑا ستھرا بچھا دیا گیا ہے تو اس پہ سے صحابہ کرام جوتے لے کے چڑھ گئے. بعض لوگ اچھے خاصے، ہمیں یہاں ایک دوست نے بتایا مجھے کہ ادھر مسجد ہے موٹر مارکیٹ کے قریب، کلین بچھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، تو ساری مسجد کے بندے کلین کے اوپر جوتے لے کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا بڑی حیرانی کی بات ہے، سنا تو نہیں کبھی. کہتا ہاں ہے، دو آتے ہیں لڑکے یہاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ برش رکھا ہوا ہے، برش مارتے ہیں، شاید اور بھی کسی نے دیکھا ہو یہاں برش رکھا ہوا ہے، مسجد نامی توحید رکھے. تو یہ مراد نہیں تھا کہ اتنا بیڑا غرق ہو جائے نعوذ باللہ من، حتیٰ کہ احادیث میں سجے پاسے دائیں سائڈ پہ نماز کے وقت جوتا اتارنا منع ہے، جس طرف سلام پھیرنا ہے منع کیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. فرمایا کھبی سائڈ پہ. اب پھر بعض بندے اندر لے جا کے رکھ دیتے ہیں اور عرب کو دیکھاتے ہیں جی وہ تو قرآن کے ساتھ لگا کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کی ہم نیت ریس کریں گے نہ تو ہم ان کی نیت پہ شک کر سکتے ہیں، لیکن بے ادبی ہے. ان کے جوتے سونے کے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن قرآن مجید اوپر نہیں رکھا جا سکتا. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات معاف فرمائے کہ انسان کہے کہ نہیں عرب کرتے ہیں تو لہذا ہم مسلمان بھی کر لے. تو ان کے بارے مجھے یہاں انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ وہ برش لے کے آتے ہیں اور برش جوتے کو مارتے ہیں، اور پوری مسجد کے لوگ کلین بچھے ہوئے ہیں، ستھرا ماحول ہے. بقول ان دوستوں کے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے یہاں آئے تو تفصیل جو انہوں نے بتلائی کہ وہ جوتے لے کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں، تم جوتے پہن کے نماز پڑھو. نہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ ساری زندگی ہر عمر میں اور ہر نماز میں صحابہ کرام نماز. وہ اس وقت ہوتا تھا کہ بعض دفعہ بارش پڑ جاتی تھی، گارا وغیرہ مسجد میں بن جاتا تھا تو پاؤں بیچ میں دنستے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ جس کی جوتی صاف ہو. آج بھی اجازت ہے کہ اگر جگہ ایسی ہو، آپ جنازے کے لیے جاتے ہیں، جگہ کچی ہے، جوتا آپ نے نیا پہنا ہوا ہے، نیا لیا ہوا ہے جوتا، اور وہاں جا کے آپ اسی جوتے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ کلین بھی بچھائے ہوئے ہوں، صاف ستھرا پاکیزہ نظیف ماحول بھی ہو. اور جوتا، وہ جوتے اور ہوتے تھے اس وقت، جو جوتے ہوتے تھے وہ اور ہوتے تھے. اور اس طرح گلیوں میں غلاظتیں نہیں ہوتی تھیں جس طرح ہمارے گٹر ابل پڑتے ہیں، گلیاں پاک ہوتی تھیں، مٹی پاک ہوتی تھی. یہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا تھا. اور جوتا چمڑے کا صاف ہوتا تھا، اس کو نیچے لگتا ہی کچھ نہیں. جگہ جگہ تو دلتے ریتلا علاقہ، نیریاں نال، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اس کا جوتا صاف ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ رگڑنے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مدینے کے لوگ تھے، صحابہ تھے. پیشاب کے چھینٹوں سے جتنا اجتناب انہوں نے کیا ہے دنیا میں کاری کوئی نہیں سکتا. جتنا طہارت کا خیال وہ لوگ کرتے تھے کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. جتنا مرضی جدید دور ہو گیا، اتنے نظیف اور اتنے اعلیٰ اور اتنے بڑے وہ لوگ ہوتے تھے کہ ان کی مثال ہے ہی نہیں نبیوں کے بعد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ازکا قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے ستھرے دل دیکھے، جو سب سے اعلیٰ دل تھے نبیوں کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنے بڑے لوگ تھے. تو مسجد کچی، بارش پڑ کے گارا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں اجازت دی ہوئی.
تو یہاں فرمایا کہ مقدس وادی میں جوتا اتاریں، یہ بھی ہمارے مسلمات میں سے ہے، جو پاک جگہ ہے، ستھری جگہ ہے، نظیف جگہ ہے، ہم بھی وہاں جوتا اتاریں گے۔ اور پہلی وحی میں یہ کہا گیا کہ بات غور سے سننی ہے، میں اللہ میں ہی ہوں، عبادت میری، فاعبدنی، پہلے نبی کو مقرر کیا گیا کہ تو نے میری بندگی کرنی ہے اور تو نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ عقیدہ توحید اس بندے کا ٹھیک ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اگر بندہ ساری زندگی کہے فلاں شرک کرتا ہے، وہ بیڑا غرق ہو گیا، وہ کہنا بیٹا تیرا کی بنیا، کہندا ابا وہ ناظم کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، تیرا کی بنیا، ابا جی نمبردار کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، پتر تیرا کی بنیا، ابا جی وہ اپنی گلی چودھری بشیر نہیں، وہ بیٹا بھی فیل ہو گیا، پتر تیرا کی بنیا، وہ تائی عارف دا منڈا بھی فیل ہو گیا، پتر تیرا کی بنیا، ابا میں فیل ہو گیا۔ تو فلاں بھی شرک کرتا ہے، فلاں بھی نماز پڑھی ہے، لوگ شرک کر دینے، لوگ وہ نماز پڑھی، لوگ بڑے بدعتی نے، لوگوں کے عقیدے ٹھیک نہیں۔ یعنی عقیدے کے لیے بندہ سنوارنے کے لیے عقیدے کا ڈپو بن جائے اور نماز پڑھے نا، اس طرح کا عقیدہ تو نہیں اللہ کو چاہیے۔ یہاں فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنی ہے اور بندگی عقیدہ توحید، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنی مینوں یاد رکھن لئی، اور مجھے یاد رکھنا ہے نماز کی پابندی۔ دیکھ قیامت آنے والی، اور جو نماز کے لیے کوشش کرے گا اس کو جزا ملے گی۔ تسا تو نماز کوشش کے بغیر نہیں، صبح صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ آپ جو آئے بیٹھے ہیں بغیر کوشش کے نہیں آئے، اور کوشش کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کل میں نے ترجمہ بتایا، نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ برائی سے بچنے کی قوت، مگر اللہ چاہے تو۔ نماز نہ پڑھنا برائی، نماز پڑھنا نیکی، تو دونوں کام اس میں ہو گئے کہ اس سستی سے اللہ نے بچایا، طاقت توفیق عطا کر دی، اللہ کی قوتیں، اللہ کی دی گئی طاقتیں، اللہ کی عنایات۔ ان الساعۃ آتیہ، قیامت آئی ہی چاہتی ہے، ابھی رستے میں، ابھی گری، ابھی گہراؤں میں لیا۔ اکاد اخفیہا، بس قریب ہے، میں چھپایا ہے اس کو، تاکہ جو اس قیامت کے لیے، نماز کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے کوشش کرے، اس کو جزا دی جائے، بھلے لوگوں کو ان کے عقائد کا، عبادات کا بدلہ دیا جائے، اس لیے وہ قیامت قائم کی جائے گی۔ اور وہ شخص جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ ارد گرد کی باتیں سنا کر کے تجھے اسے دور نہ کر دے، واتبع ہوا، آخرت تو تانوں او دور کرے گا جڑا خواہشات دیاں پیرویاں کردا، کر لیں گے، پڑھ لیں گے، آ جائیں گے، ویکھ لیں گے، واتبع ہوا، اس کی خواہشات نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، فتردا، وہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا جو تمہیں اپنی باتوں میں لگائے رکھتا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہونے دیتا بندے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے اور یہ پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا، انہوں نے کہا عصا ہے، تاکہ کنفرم ہو جائے، پھر دوبارہ سے مستحضر ہو جائے ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ نے عصا بنا دیا، ہاتھ کو سورج کی طرح روشن کر دیا، ایسے پورے علاقے کو روشن کر دیتا تھا۔ اندھیرے میں جب وہ نکالتے محل کے اندر جا کے تو روشنی ہو جاتی تھی۔ تو یہ معجزات دیے، لنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ تجھے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں دے کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا۔ تو یہاں مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ موسیٰ بھی اکیلے تھے، تو چند لوگ تھے جب فرعون سے جا ٹکرائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے اس لشکر کو جسے مذاق کی نظر کیا گیا، استہزاء کی نظر کیا گیا، اور فرعون نے کہا میں وقت کا رب ہوں، پروردگار ہوں، اس کے پاس فوجیں تھیں، مکہ کے لوگوں تم سے زیادہ وہ مضبوط تھا، اور میرا نبی اس وقت ظاہری اعتبار سے افرادی قوت اور طاقت میں نہیں تھا، لیکن دیکھو کس طرح پانی کے تھپڑوں سے اللہ نے فرعون کو ذلیل کیا، اور موسیٰ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی۔ اسی طرح ہوگا مکہ میں، ان مظلوموں کو اللہ عزتیں عطا کریں گے، اور تم ذلیل ہو جاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنیاں کرتے ہو، اور تم تازیانہ عبرت بن جاؤ گے جہاں کے اندر، کائنات کے اندر۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کر دیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو نیست و نابود کر دیا گیا، حق آ گیا، چھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھیں، اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے آپ اذان کہیں۔ آج وہ سزائیں دینے والے، وہ سارے کے سارے گلیوں میں گھسیٹنے والے وہ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزتیں عطا کر دی تھیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کوئی تھوڑی سی محنت کے بعد داخل ہو گئے تھے، بڑی محنت کے بعد داخل ہوئے، سینکڑوں شہادتوں کے بعد، ہزاروں زخم کھانے کے بعد،
آپ دیکھیں بدر ہوا، احد ہوا، کو تھوڑی جنگیں ہوئی، خیبر ہو، احزاب ہو، اور چھوٹے چھوٹے سریات ہوں، غزوات ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئیں، پیغمبر کے عظیم عظیم صحابہ شہید ہوئے، رحمت کائنات کو زخم آئے، آپ کا خون بہا، منہ کے اندر خود چبھے اور آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، دکھ در دکھ، تکلیفیں در تکلیفیں، لمبا ایک دریا آگ کے الاؤ عبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج عزتیں عطا فرمائیں۔ پیغمبر مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں سواری کے اوپر حضرت رسول اللہ کا سر اقدس سجدے میں تھا، اور زبان پہ بار بار یہ نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ایک کلا، ایک اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کلا ہی ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے پورے کیے، ونصر عبدہ، اپنے غلام نوکر کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور انہیں کلے نے سارے لشکران شکستاں دیتیاں، اسی نہیں لڑے، وہ لڑے ہے۔ یہ ہے عقیدہ، محنت کرنی نام اللہ کا۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اتنا بڑا نبی، اتنی قربانیاں، اور زبان پہ بات کیا ہے، ہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے ایک اللہ نے کافروں کو شکستیں دیں۔ فرمایا جو بندہ صفا اور مروہ پہ کھڑا ہو کے یہ پڑھتا ہے نا، عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایک مرتبہ یہ کہہ دے، پھر جو مانگے اللہ تعالیٰ سے دل کھول کے مانگے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں رسید تھما دی ہے کہ وہ لکھ دے جو لکھنا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ان جملوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ صفا پہ جاؤ تو تب بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دیکھ کے یہ پڑھو، مروہ پہ جاؤ تو تب بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور پرانی یاد تازہ کرو وہ اپنے نبی کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر رکھی گئی نشانیوں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں جا کے جب آپ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وانجز وعدہ، وعدے پورے کیے اور اپنے بندے کی، غلام کی مدد کی، اور اکیلے ایک اللہ نے کافروں کو شکستیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا عقیدہ جو عبادت کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، آگے اخلاقیات کا چپٹر شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کائنات کے سب سے گندے بندے کے سامنے جو فرعون تھا بھیجا ہے، اور سب سے اس وقت کے اعلیٰ بندے کو بھیجا ہے، اور ساتھ میں اخلاق کا درس دیا ہے، بندگی کا درس دیا، اور ساتھ کہا ہے کہ میرے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا عبادت میں، اور یہی پھر احکام سورۃ المزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور یہی بات میرے آپ کے لیے ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو اللہ دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی دنیا بھی کامیاب کرے، آخرت بھی کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔